جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، سر آپ نے اپنے آخری پروگرام میں یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں اس کا کوئی کردار نہ ہو، تو آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اس بات کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا وہ آئندہ جنرل الیکشن میں پاکستان میں نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، شہباز شریف کی آزاد کشمیر الیکشن پر خاموشی کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا سر، تھینک یو۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2018 سے پہلے 2018 میں اور اس کے بعد جس قسم کے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے انتخابات بل کو انکلوڈ کرتے ہوئے اب تو ایک ریکارڈ بن گیا ہے بہت بڑا، جس کے پیش نظر اس قسم کی بات کہ جی ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیچ رکھنا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہے۔ میں تو خود یہی بات کر رہا ہوں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن پر شہباز شریف صاحب کی خاموشی کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب کی سیاست کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کیمپین سے اپنے آپ کو عملاً علیحدہ کر دیا ہے۔ پہلے وہ کیمپین چلانا چاہتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے حصے میں کتنی سیٹیں آ رہی ہیں تو وہ علیحدہ ہو گئے، اور اس کے بعد مکمل طور پر وہ جو ان کا ہومیوپیتھک والا انداز ہے اس میں اس کے اوپر اعتراض اٹھایا۔ تو پھر میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ دھاندلی ہو یا دھاندلا، ڈنڈا چلے یا جھرلو، جو بھی نتیجہ آئے گا میں 2 بیان دے کے اس کو ہضم کر لوں گا۔ تو اگر یہ بیان دے دیں تو پھر تسلی ہو جائے گی لوگوں کی، شہباز شریف صاحب کی خاموشی کے اوپر وہ حیران نہیں ہوں گے۔ لیکن امیج وہ ایسے دیتے ہیں کہ جیسے انقلابی ہیں، اور جب اعمال کی بات آتی ہے تو ہومیوپیتھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اگر ان کی طرف سے وضاحت آ جائے تو میرے خیال میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، اور بلکہ آپ سے اس پہ ایک رائے بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا اور جو گراؤنڈ زمینی حقائق تھے ان کے نتائج بالکل اس کے برعکس آئے ہیں، اور آئندہ جب ہمارا الیکشن ہوگا، جب بھی قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر الیکشن ہوگا، تو جو ہماری مقتدرہ ہے ان کے جو ریٹائرڈ صاحبان ہیں انہوں نے جو روز ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے تو یہ فرما دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں، اور ہم اقتدار میں صرف عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب نتائج ہمارے الیکشن کے اور انتخابات کے پہلے ہی ہمارے سامنے ڈسکلوز کر دیے گئے ہیں، تو کیا ان حالات میں ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے؟ کیا ہمیں آئندہ جو قومی انتخابات ہیں ان میں لائن میں کھڑے ہو کر موسم کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے بچوں کو اور اپنے خواتین کو کیا پولنگ اسٹیشن پہ لے کے جانا چاہیے؟ کیا ہمیں ووٹ میں اور اس جمہوری عمل میں جو کہ نام نہاد جمہوری عمل ہے کیا اس میں حصہ بننا چاہیے؟ اس صورت میں کہ جب کہ نتائج پہلے سے ہمارے اوپر واضح ہیں اور اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہی رہے گی، اس کو چونکہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ہم پر واضح کر دیا اور ہم بالکل بے بس ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا ان حالات میں ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں، یا اس کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، شکریہ۔ اگر آپ مسلسل عوام کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو عوام پھر ووٹ ڈالنے سے بھاگیں گے، اور میرے خیال میں ایونچولی ہم شاید نظام کو اس نقطے پر لانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ اس سے متنفر ہو جائیں یا اس سے بیزار ہو جائیں یا اس سے امید لگانا چھوڑ دیں، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر چاندی ہے، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک کے اندر۔ جب لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے سیاست سے اور اس نظام پر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس نظام کو مزید موڑ توڑ سکتے ہیں۔ کتنا اور موڑنا توڑنا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اس میں جو خوفناک حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ جب آپ منظم انداز سے سیاست چلانے کے طریقے کو تباہ کر دیتے ہیں تو پھر غیر منظم انداز سے سیاسی جذبات ابھر کے سامنے آتے ہیں، پھر جو منافرت والی جماعتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے جذبات نے کوئی نہ کوئی شکل تو لینی ہے۔ آپ اس کے اوپر اتنے بڑے ملک کے اوپر آپ ہر وقت گھٹن تو طاری نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے گھٹن طاری کر دی اور سمجھے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کی بدترین ڈیفیٹ ہوگی، کیونکہ پھر نظام کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوگی جس کو آپ روک نہیں سکتے۔ جب لوگ اپنی قبائل کے جھنڈے اٹھا کے نکلتے ہیں یا اپنے نظریات کے جھنڈے اٹھا کے نکلتے ہیں تو پھر وہ متاثر نہیں ہوتے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو دھمکی دے رہے ہیں، پھر وہ ہلہ شیری کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور وہ تباہ کن نتیجے نکلتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ لوگوں کا اعتماد بحال رکھا جائے،
لوگوں کو ووٹ کی طرف مائل رکھا جائے, لوگوں کو مین سٹریم کیا جائے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وقتی طور پر تو اپنے دشمنوں کو آپ ڈیفیٹ کر دیں گے, لیکن اصل میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں, ملک کے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. السلام علیکم جناب سید طلعت حسین صاحب. موجودہ حکومت کو مسلط کرنے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس حکومت کی تاریخ ہے اور ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی برا کام جو مطلب جس کا لیول زمین پہ تھا اس کو آسمان پہ لے گئے ہیں. مہنگائی ہو, کوئی چیز بھی ہو, عام بندے کی قوت خرید سے چیزیں باہر ہو چکی ہیں. اسکول کی فیسیں, بجلی کے بل, پیٹرول, یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو عام بندہ جو 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت ہے وہ تو بڑی مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو عمران کے سہولت کار ہیں یا سیاستدان ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کب تک یہ کھلواڑ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا اور اس کا تدارک کس طرح ممکن ہے؟ قوم کو کس طرح جگایا جا سکتا ہے؟ شکریہ. جی یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس حکومت کے پہلے جو 2-2.5 سال تھے وہ بہت مشکل گزرے سب کے لیے, لیکن پھر اس نے ایک طریقہ کار اپنا لیا. وہ بڑا دلچسپ طریقہ کار ہے کہ عوام کے نمائندگان کے ذریعے عوام کو آپ کنٹرول میں رکھیں اور ہر حلقے کے اندر آپ ڈیولپمنٹ کے پیسے تھوڑے تھوڑے پھینکتے رہیں تو حلقے کے جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا رہے. ایک تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ پیسے پھینکنے شروع کیے. مہنگائی کا کچھ نہیں کر پائے, جو یعنی نظام کے جو فلاز ہیں ان کو کچھ نہیں کر پائے کیونکہ وہ وہاں پر اتنے گھامڑ پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے. IMF کے ساتھ جو ڈیل کی ہے اس سے لے کر اور پھر اس ڈیل میں سے نکلنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس تک جو گھامڑ پن ہے اس کی کاسٹ آپ کو اور مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے. اس کا کچھ نہیں کیا, لیکن تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو جس سے کچھ تھوڑا سا فرق پڑا. پھر یہ کہ جو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے دبا کے پیمپر کیا ہے. جی اس کو تو وہ فوائد دیے ہیں کہ اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو آپ الٹا سوال مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں جی کہ اس سے اچھا تو نظام ہی کوئی نہیں ہے. سستے قرضوں سے لے کر اس کی ہر ادا انہوں نے مانی ہے, ہر صدا کے اوپر توجہ دی ہے اور ان کا جو اچھا بھلا چلتا ہوا نظام ہے اور اس کے بعد وہ جو خام خواہ واویلا کر کے کنسیشنز لیتے ہیں ان کو بھی انہوں نے مان لیا. تو انڈسٹریلسٹ کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا جس سے کچھ اسٹیبلٹی جو ہے وہ آنے کی ایک تصور بنتا ہے آپ کو. اور میڈیا کے اندر بھی جب آپ کو اشتہار ملنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ہر وقت کہتے رہے کہ حالات خراب ہیں, کیونکہ پھر حکومت کہے گی کہ اشتہار جو آپ کو مل رہے ہیں اتنے تو دیکھیں معیشت کتنی اچھی ترقی کر رہی ہے. لوگوں کا بڑا بہرحال ہو رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے نتائج آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گے. اور صرف وہ نتائج نہیں ہیں جس سے آپ کی زندگی کا نظام درم برہم ہوا, میں ان نتائج کی بات کر رہا ہوں جس سے قوم کی سمت جو ہے مکمل طور پر یا تو سمجھیں بانجھ ہو جاتی ہے, اس کی ترقی کی جو صفت ہے, یا اس کی سمت جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے. وہ ترقی کے بجائے تنزلی کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے اس کو معراج سمجھتے ہیں, یعنی ہار کے اندر بھی اپنی جیت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دنیا ایک طرف جا رہی ہوتی ہے, وہ الٹی طرف جاتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں. تو ایک نفسیاتی طور پر بھی اس کا بڑا اثر ہوگا اور سب سے بڑا اثر یہ کہ اجتماعی طور پر آپ اس ملک کے ٹیلنٹ کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا, کیونکہ آپ نے لوگوں کو زندگی کی چکی میں اس طریقے سے پیسا کہ ان کو جو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں ان سے مستفید ہونے کا ان کی سوچ ہی نہیں. کوئی کریٹیوٹی آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتی, کوئی آپ کو بہت بڑا کام کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, بس بیانات کی بھرمار ہے. اور یہ تصور ہے ان لوگوں کی طرف سے جو پروموٹ کیا گیا کہ جی ملک کے اندر بڑی ترقی ہو رہی, جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اس کا. باقی جو لوگوں کے حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم طلعت صاحب. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جب میاں صاحبان اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں پٹی چڑھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے غلط ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں, میاں صاحبان کے اقتدار کے اندر جو چالے اور کام تھے وہ کوئی بہت زبردست نہیں تھے. جو تعیناتیاں کی گئیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں, اسلام آباد کا میئر ہو یا صدر کا عہدہ ہو, ہر جگہ پر میاں صاحب کے اپنے فیصلے ان کے گلے پڑے. اور اس وقت جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ فیصلے تاریخ سے ذرا سبق سیکھ کر کیا کریں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور نواز شریف صاحب وہ سیاستدان ہیں کہ جو فیصلہ کرنے کے بعد لوگوں سے مشاورت کرتے ہوتے, پوچھتے ہوتے تھے فیصلہ کرنے کے بعد کہ جی تہاڈا کی خیال ہے. تو اکثر ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو ہی میاں صاحب
کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، کسی بھی میٹنگ کے اندر خبر یہ بنتی تھی کہ میاں صاحب نے مشاورت کا آغاز کر دیا، تو صحافیوں کا جو اپنا سرکل ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا۔ تو جب آپ گھروں تک بڑے فیصلے محدود رکھیں گے اور مسلسل غلطیاں کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے کام کرنے کا، آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، طریقہ کار ہے۔ جب آپ چند بڑے فیصلوں جو کرٹیکل فیصلے ہیں ان کو آپ اپنی مٹھی میں رکھیں، اور اس کے بعد باقی عام سے فیصلے جن کا ملک کی صحت پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا ان کو عوامی رائے کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کریں، تو اس نظام سے خرابی ہی نکلتی ہے۔ مشاورت تو اس وقت کرنی چاہیے جب فیصلہ کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد جب آپ مشاورت کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی۔ اور میاں نواز شریف نے ہر بڑے فیصلے کے اندر یہی کیا ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام لئیک الرحمان ہے، میں بحرین سے بات کر رہا ہوں۔ مریم نواز نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں آرمی چیف اور نواز شریف دونوں کی حمداللہ محب سے ملاقات دکھائی گئی، اور انہوں نے دونوں تصویروں کو ایک جیسا بتانے کی کوشش کی۔ حالانکہ آرمی چیف کی ملاقات 2019 کی ہے، اور حمداللہ محب پاکستان کو براتا ہاؤس کہنے سے بہت پرانے کی وہ تصویر ہے۔ اور جس ٹائم پاکستانی گورنمنٹ نے سرکاری سطح پہ اعلان کر دیا کہ ہم حمداللہ محب سے اب کوئی بھی سفارتی یا کسی بھی طرح کے تعلقات نہیں رکھیں گے، تو کیا نواز شریف کو نیشنل انٹیگریٹی دکھاتے ہوئے ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جی، میرا ذاتی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو اس ملاقات کا مجھے کوئی مقصد سمجھ نہیں آیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کیوں ملاقات کر رہے ہیں بھئی؟ یا تو آپ تمام ریجنل ایکٹرز جو ہیں ان کے نمائندگان سے ملاقات کر رہے ہوں، ایرانین سے بھی مل رہے ہوں، چائنیز سے بھی مل رہے ہوں، رشین سے بھی مل رہے ہوں، امریکنوں سے بھی مل رہے ہوں، تمام لوگوں سے آپ بات کر رہے ہوں، تب تو بات بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو شخص ہے یہ بالخصوص پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک بغض رکھتا ہے۔ اب آرمی چیف کی جو تصویر انہوں نے ٹویٹ کی، ٹھیک ہے، وہ ایک آفیشیل کیپیسٹی کے اندر ان سے ملاقات کر رہے تھے۔ نواز شریف ایوائڈ کر سکتے تھے اس کنٹروورسی کو۔ اس شخص سے ملنے کے بعد افغانستان کے اندر کوئی امن نہیں آ جاتا۔ اس شخص سے ملنے کے بعد پاکستان کے اندر افغان پالیسی جو ہے تبدیل نہیں ہو جاتی۔ نواز شریف نے ایک یہ میٹنگ کی ہے اور ٹائمنگ اس کی بہت بری ہے، تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے خام خواہ کی، اور تنازع بہت بڑا ہے۔ تو یا تو آپ نے کسی خاص پالیسی فریم ورک کے اندر افغانستان میں امن لانے کے لیے کوئی پیرلل ڈپلومیسی، یعنی متوازی جو آپ سفارتکاری کر رہے ہیں وہ آپ چلا رہے ہو۔ اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو اس ملاقات کا مقصد مجھے فرینکلی سمجھ نہیں آیا، اور نہ ہی یہاں پر جو پارٹی کے لوگ موجود تھے ان کو اس کا ادراک تھا کہ میٹنگ ہو رہی ہے۔